بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیٹ بھر کر کھانا ذہانت اور ہوشیاری کو ختم کرتا ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور تم میں سے ہر شخص سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا۔ قیادت صرف اختیار نہیں، ذمہ داری ہے۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا۔ یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ دو مسلمانوں کی گواہی پر جنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کی اچھائی پر 4 شخص گواہی دے دیں، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا، اور اگر 3 گواہی دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 پر بھی۔ پھر صحابہ نے پوچھا، اور اگر 2 مسلمان گواہی دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کی بھی گواہی قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے، جب تک کہ وہ انہیں عمل یا زبان پر نہ لائیں۔ شکر الحمدللہ۔ جو تھا اچھا تھا، الحمدللہ۔ جو ہے بہتر ہے، ماشاءاللہ۔ جو ہوگا بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ اے رب العالمین، ہم تیرے بہت کمزور اور عاجز بندے ہیں۔ ہم کسی امتحان یا آزمائش کے قابل نہیں۔ ہم جن مشکلات اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو انہیں اپنی شان کریمی سے حل کر دے، آمین یا رب العالمین۔ جب کھونے کی عادت سی پڑ جائے، نہ تو پھر چیزوں کے کھو جانے، یادوں کے مٹ جانے اور لوگوں کے چلے جانے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، پھر دستبردار ہونا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ مجھے پسند ہے خزاں کا موسم، زرد پتے زمین پر بکھرے ہوئے۔ کسی پہاڑ کی چوٹی پر لکڑی سے بنے چھوٹا سا گھر مجھے پسند ہے۔ ایک خالی بینچ، تنہائی، ٹھنڈے ہوا کے جھونکے اور درختوں سے گرتے ہوئے زرد پتے مجھے پسند ہیں۔ شدید دھند، بالکونی اور چائے کا مگ۔ دھند میں نظر آنے والا بغیر ہریالی کے ویران درخت اور اس درخت پر بیٹھا ہوا ایک تنہا پرندہ اور جان لیوا خاموشی۔ ملتی ہے ہر طرف سے یوں تو زمانے کی ہر خوشی، لیکن جو بات ماں میں ہے وہ کسی اور میں کہاں۔ چیزوں کی قیمت ملنے سے پہلے ہوتی ہے اور انسان کی قیمت کھونے کے بعد۔ قبر میں کیا چیز کام آئے گی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کا اہل اور مال اور عمل چلتا ہے۔ اس کے اہل خانہ اور اس کا مال تو واپس آ جاتے ہیں، جبکہ اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اللہ سے امید لگائے رکھنا ہر صبر کی ایک کہانی ہے اور ہر دعا کی ایک منزل بھی۔ یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رہ جائے گا۔ کبھی یہ گمان کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی۔ یاد رکھو،
جس رب سے تم نے امید لگا رکھی ہے نا، وہ تو ساتویں آسمانوں اور اس کائنات کا مالک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو جس رب نے تمہارے واسطے یہ تقدیر لکھی ہے، وہی تمہارے حالات کو بدلنے پر بھی قادر ہے۔ بس تم اپنے رب کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ بہترین صدقہ کون سا؟ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کس طرح کے صدقے میں سب سے زیادہ ثواب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس صدقے میں جسے تم صحت کے ساتھ بخل کے باوجود کرو۔ تمہیں ایک طرف تو فقیری کا ڈر ہو اور دوسری طرف مالدار بننے کی تمنا اور امید ہو۔ نظر بد برحق ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر کا لگنا حق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا، میری امت میں اللہ کی کتاب لوح محفوظ، اس کے فیصلے اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ تعداد نظر بد کے اثرات سے مرنے والوں کی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، نظر بد ایک اچھے بھلے انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہ جائے گا۔ جتنا مل جائے قبول کر لیا کرو، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گناہ گار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ سب کا اپنا اپنا سفر ہے۔ کسی کو طلب کی جستجو میں رکھا جاتا ہے، کسی کو بے طلب ہی نواز دیا جاتا ہے۔ کسی کی طلب آزمائش ہے تو کسی کا نواز آ جانا آزمائش۔ سب عطا ہے اور ہر عطا آزمائش۔ اے اللہ، اگر ہم مخلص نہ ہوں تو ہمیں خالص کر لیجئے۔ اگر ہم صابر نہ ہوں تو ہمیں صابر کر دیجئے۔ ہم تیری راہوں کے اہل نہ ہوں تو ہمیں اہل بنا دیجئے۔ ہم گناہ گار ہیں تو ہمیں بخش دیجئے، لیکن ہمیں اپنی راہوں سے کبھی الگ مت کیجئے گا، کیونکہ ہم آپ کے بغیر جی نہیں سکتے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔